تمام ساتھی قرآن کریم کھول لیں۔ آن لائن جو مستورات و حضرات ہیں وہ بھی قرآن کریم کھول لیں، انشاءاللہ تفسیر قرآن کریم کا سبق ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ الم نشرح شروع ہوئی تھی اور اس سورت کی ابتدائی 5 آیات کا 4 آیتوں کا ترجمہ ہو چکا ہے 4 آیات کا ترجمہ ہو چکا ہے اور اس سے متعلق کچھ ابتدائی اور ضروری باتیں وہ بھی آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ کوئی ساتھی ان 4 آیات کا ترجمہ سنا دیں تاکہ آگے بڑھیں۔ جی اللہ علیہ وسلم۔ جی، آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا علم و حلم سے۔ جی جی، یہ نعمت نمبر 2 ہے۔ جی 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 ٹھیک ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہے۔ جی 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 وہاں آپ کا تذکرہ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ 4 آیات کا ترجمہ ہو چکا ہے سورہ الم نشرح کا۔ آج انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ دیکھیں ایک ہی بات کو کتنی مرتبہ دہرایا؟ 2 مرتبہ، تسلی کے لیے، تسلی کے لیے کلمات 2 مرتبہ دہرائے گئے۔ جی، پہلی والی میں فا آئی ہے، اس لیے کہ یہ فا جزائیہ کہلاتی ہے۔ جزا عربی لغت کے اندر بعض دفعہ شرط ذکر ہوتی ہے اور اس شرط کی جزا آتی ہے۔ جیسے ہم کسی سے کہتے ہیں بھئی اگر آپ نے 100 نمبر لیے تو آپ کو 100 روپے انعام ملے گا۔ یہ پہلا جملہ ہے شرط اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ جزا۔ تو آپ کو انعام ملے گا۔ یہ جو تو ہے نا، اس کے لیے عربی میں کیا آتا ہے؟ فا آتا ہے۔ اس فا کو کہتے ہیں فا جزائیہ۔ یہ فا کیا ہے؟ فا جزائیہ۔ تو اللہ پاک نے 2 مرتبہ فرمایا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس آیت کے نیچے لکھے فائدے میں کہ یہ 2 آیتیں، یعنی آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6،
یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے. آپ کو کیا دی ہے؟ تسلی دی. اور یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم جو ہے نا، یہ ہمیشہ ایک ضابطہ بیان کرتا ہے. ضابطہ جانتے ہیں نا، ایک قاعدہ بن جاتا ہے، قانون. تو ایسا نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تو یہ معاملہ تھا اور باقی کسی امتی کے ساتھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں. جو بھی تکلیفوں پہ صبر کرے گا اور اس پہ مشکل حالات آئیں گے تو یہ دو آیتیں اپنے سامنے رکھے. ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی. سمجھ میں آ گئے؟ تو مشکلات یہ اصل میں ایک پیشن گوئی ہوتی ہے، لیکن بشرطے کہ انسان کا تعلق اللہ سے درست ہو. اگر خدا نخواستہ نافرمان ہے تو پھر تو معاملہ خطرناک ہے. لیکن متبع اور فرمانبردار آدمی پر جب تکلیف آئے نا، یہ ایک پیشن گوئی اور خوشخبری ہے کہ آگے بہت ہی اچھے حالات آنے والے. سمجھ میں آ گئے؟ لکھ لیا آگے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، بس جب آپ فارغ ہو جائیں، جب آپ فارغ ہو جائیں، بریکٹ میں لکھیں تبلیغ کے کام سے. تبلیغ کے کام سے. تو پھر کیا کریں؟ فنصب، پھر خوب محنت کریں، پھر خوب محنت کریں. بریکٹ میں لکھیں انفرادی اعمال میں. انفرادی اعمال میں. یہ بڑی عجیب آیت ہے دوستو. جب آپ فارغ ہو جائیں تبلیغ کے کام سے، چونکہ دن کا کام پیغمبر کا وہ دعوت کا ہے، تبلیغ کا ہے، رات کو آرام کے لیے ہے. لیکن دیکھیں جو اس کام سے جڑا ہوا ہے تو اس کو ایک حکم دیا گیا ہے، وہ ابھی آپ کے سامنے آئے گا اور شاید آپ سمجھ بھی گئے ہوں. جب آپ اپنے اس کام سے دن میں فارغ ہو جائیں تو پھر خوب محنت کریں. کس چیز میں؟ انفرادی اعمال میں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف خوب دل لگائیے، اور اپنے رب کی طرف خوب دل لگائیے. دوسرا ترجمہ ہے اپنے رب کی طرف خوب متوجہ ہو جائیں. اپنے رب کی طرف خوب متوجہ ہو جائیں. سمجھ گئے؟ خوب متوجہ ہو جائیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ سمجھ گئے؟ اچھا، اب لکھے نیچے اہم نقطہ. اہم نقطہ. تعلیم و تبلیغ والوں کو خلوت میں، خلوت جانتے ہیں؟ اکیلے میں، خا لام واو تا، یہ خلوت کہلاتی ہے. اس کی ضد جو ہے نا وہ جلوت ہے، جیم کے ساتھ. جب سے ہم بیٹھے ہیں ابھی اس وقت نا، یہ جلوت ہے. اور آپ جا کے اکیلے کمرے میں مصلی بچھا کے اندھیرا کر کے بیٹھ جائیں گے، وہ خلوت ہے. سمجھ گئے؟ تو تعلیم و تبلیغ والوں کو خلوت میں توجہ الی اللہ اور ذکر اللہ بھی کرنا ضروری ہے. توجہ الی اللہ اور ذکر اللہ بھی کرنا ضروری ہے. سمجھ میں آ گئے؟ تو یہ جو اجتماعی محنت کرنے والے حضرات ہوتے ہیں نا،
ان کے لیے جیسے آپ سمجھ لیں کہ پیٹرول ہے، اس پیٹرول کے لیے ان کو رات کو اکیلے میں اللہ کے سامنے اٹھنا ہوتا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے جتنے اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، اہل دعوت ہے، اہل علم ہے، یہ دن بھر مصروف آپ کو نظر آئیں گے، مصروف ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ رات کو گئے ہیں اور جا کے وہ بستر پہ لیٹ گئے، لیکن یہ رات کے معمولات نہیں چھوڑ سکتے، ان کی ساری طاقت ان کو رات کو ملتی ہے، سمجھ؟ تو انفرادی اللہ پاک سے ان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، تبھی جا کر ان کی بات میں اللہ پاک دن میں اثر ڈال دیتے، سمجھ میں آ گیا؟ اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جب بھی وہ تشکیل سے واپس آتے نا، تبلیغ سے فارغ ہو کے، تو خود انہوں نے لکھا ہے کہ میں رائے پور کی خانقاہ میں یا گنگوہ کی خانقاہ، جو اس زمانے کی دو بڑی خانقاہیں ہیں، ایک حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی گنگوہ میں، اور دوسری جو ہے وہ حضرت رائے پوری کی ہے، شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصلاحی تعلق جو تھا بیعت کا، وہ پہلے حضرت گنگوہی سے تھا، گنگوہ شریف میں، بعد میں پھر رائے پور میں ہوا۔ تو خود فرماتے ہیں جب میں جماعت سے آتا تھا تو پھر کم از کم 3 دن یا تو گنگوہ کی خانقاہ میں اعتکاف کرتا اکیلے، یا رائے پور کی خانقاہ میں اعتکاف کرتا۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیوں؟ کہا کہ دعوت کے کام میں ہر طبقے سے ملاقات ہوتی ہے، ہر قسم کا آدمی ہے نا، ہر طبقہ ہے، ہر مزاج ہے۔ تو کہا انسان چونکہ پابند ہے اس کام کا تو وہ تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن ہر قسم کے آدمی سے ملاقات، بات چیت، اونچ نیچ، اس چیز کا اثر دل پہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر اعتکاف کر لیتے ہیں تاکہ وہ کیفیات دل سے صاف ہو جائے۔ اور اس کی دلیل یاد رکھیں، حدیث پاک میں موجود ہے، بہت غور سے سنیے گا۔ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ 70 مرة، فرمایا میرے دل پہ ایک غبار سا چھا جاتا ہے، غبار، لہٰذا اسی وجہ سے میں روزانہ اللہ پاک سے کم از کم 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اس میں علماء نے یہ نکتہ لکھا کہ پیغمبر تو معصوم ہے نا، استغفار کی ضرورت تو ہمیں، عام امت کو ہے، پیغمبر کو نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے یہ بات سمجھا دی کہ چونکہ ہر ایک سے میل ملاقات دعوت ہے، اس کا جواب کیا ہے وہ پھر الگ الگ ہے، اس وجہ سے آپ نے فرمایا میرے دل پہ ایک غبار آ جاتا ہے، ایک کیفیت، تو عام امتی پر کیا کیفیت ہوگی؟ سمجھ میں آ گیا؟ اس غبار کو دور کرنے کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں کیا کرتا ہوں؟ استغفار کرتا ہوں تاکہ دل کی ایک کیفیت صاف ہو جائے۔ تو یہ تو ہے، انسان خود کتنا ہی صاف ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، لیکن اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، مجالست، مصاحبت، ملاقات، یہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، قربانی کے دنوں میں جو جانور آتے ہیں تو یہ جانور عام جانور تو نہیں ہے، قربانی کے جانور ہیں، ان کی خدمت کرنا مستقل عبادت ہے، فضیلت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو گائے بکرے بیل کے ساتھ بیٹھتا ہے نماز کے لیے کیا کرتا ہے؟ اچھی طرح اپنے جسم کو دھو لیتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو ایسا نہیں ہے کہ خیر کے کام کے بعد انسان کو طہارت کی ضرورت نہیں، طہارت کی ضرورت پھر بھی پڑتی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جب جو آدمی تعلیم و تعلم کے کام میں، دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑا ہے، خلوت میں، اکیلے میں، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اللہ کی طرف متوجہ بھی ہو، اللہ کا ذکر بھی کرے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ سمجھ گئے؟ اس لیے تھوڑا سا وقت اکیلے کا ضرور نکالیں، ہر ساتھی نکالیں۔ اور آج کل تو بہت آسانی ہے، راتیں بہت لمبی ہیں، آپ عشاء سے ہر چیز سے فارغ ہو کے، کھانے سے فارغ ہو کے گھڑی دیکھیں گے پھر بھی 9:30 10 بج رہے ہیں نا، رات بہت لمبی ہو گئی۔ تو اس میں کیا کریں کہ تھوڑا سا آدھا پون گھنٹہ وضو کر کے اپنے انفرادی معمولات، ذکر، مراقبہ، یہ پورا کر کے پھر آرام کریں۔ یہ ختم ہو گئی بات۔ اب رہ گیا کہ اس صورت کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔
دوسری بات، اس سورت کو سورہ الم نشرح کیوں کہتے ہیں جی؟ جی پہلی آیت میں لفظ کیا آیا ہے؟ الم نشرح. الم، ویسے ایک بات یاد رکھیں، اس سورت کا اصل نام پتہ ہے کسی کو؟ سورۃ الانشراح ہے. خیال کریں، ایم سی کیوز میں آ بھی سکتا ہے کہ بھئی سورۃ الانشراح کا موضوع لکھیں. آپ کہیں گے بھئی یہ سورت تو پڑھی نہیں ہے، تو یہ اسی سورت کا نام ہے. کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے. تو وجہ تسمیہ سمجھ گئے؟ تیسری بات، موضوع سورت کیا ہے؟ اس سورت کا موضوع خاص تعلق پہ خاص انعام. بڑا زبردست موضوع ہے. خاص تعلق پہ خاص انعام. دیکھیں جتنا تعلق خاص، انعام اتنا ہی خاص ہو جائے گا. جتنا تعلق خاص ہوگا، سبق چل رہا ہے بعد میں بات کا، جتنا تعلق خاص ہوگا اتنا انعام کیا ہوگا؟ خاص ہوگا. خاص تعلق پہ خاص انعام. لکھ لیا؟ تو یہاں جو انعامات کتنے بتائے اللہ پاک نے؟ جی 3 انعامات بتائے. یہ خاص قسم کے انعامات ہیں. شرح صدر ہوا، کمر کے بوجھ کو اللہ پاک نے ہٹا دیا، اور آپ کا تذکرہ. ٹھیک، یہ بات ہو گئی. اب آخری بات کون سی رہ گئی؟ خلاصہ سورت. اس سورت کا خلاصہ لکھیں، تتمہ سورۃ الضحیٰ. تتمہ جانتے ہیں؟ تو اردو میں تتمہ کہتے ہیں کسی چیز کے تکمیل کو. تکمیل، خلاصہ سمجھ لیں. یعنی جیسے ایک آدمی بات کر رہا ہے، پھر آخر میں کہتا ہے بس میری بات کا خلاصہ یہ نکلا ہے. تو یہ تتمہ سورۃ الضحیٰ ہے. یہ جو ابھی ہم نے پیچھے سورہ ضحیٰ پڑھی نا، پوری آپ کے سامنے آئی، اسی سورت کا ایک تکملہ ہے، تتمہ ہے، یا خلاصہ کہہ دیں. وہ سورۃ الانشراح ہے. بات سمجھ گئے؟ اس لیے آپ نے غور کیا دونوں صورتوں کا موضوع، مضمون بہت قریب قریب ہے. ایسا ہی ہے نا؟ دونوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام مخاطب ہے. دونوں میں آپ علیہ السلام کو تسلی دی گئی. دونوں میں آپ پر انعامات کو بیان کیا گیا. بات سمجھ گئے؟ اس کو تتمہ کہا جاتا ہے. اس لیے بعض کتابیں جب آپ پڑھیں گے مطالعہ کرتے ہوئے، آخر میں لکھا ہوتا ہے تتمہ کتاب. یعنی اب ہم کتاب مکمل کر رہے ہیں تو آخر میں آپ کو ایک نچوڑ بتا دیں، اس کا خلاصہ بتا دیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ سورہ انشراح ختم ہو گئی. انشاءاللہ آپ حضرات کا ششماہی کا نصاب یہاں تک ہے. سورۃ الفجر سے نا، سورۃ الفجر سے لے کر کے سورہ انشراح کے آخر تک، یہ ہے آپ حضرات کا تفسیر قرآن کا ششماہی کا نصاب. درست ہو گئی بات؟ ساتھی تیاری کریں. ہم پرچہ بنا کے آگے دے چکے ہیں، وہ بننے کے مرحلے میں ہیں. بالکل آسان پرچہ ہے. آپ حضرات سہمائی کے اچھے امتحان دے چکے ہیں، اب تو آپ لوگ ایکسپرٹ ہیں، تو لہٰذا انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جو کاپی آپ کے پاس ہے اس کو تسلی کے ساتھ اس کا مطالعہ فرما لیں. بالکل آسان پرچہ ہے، مشکل نہیں ہے. اور یہ تو یاد ہوگا کہ امتحان کب ہے؟ 30 منگل کے دن. یہی جو منگل آ رہا ہے، خیال کریں اسی منگل کو ہے. اور ہر ساتھی نے آنا ہے. کل کلاس ہوگی انشاءاللہ. ہمارا سبق آج ہو گیا ختم، کل شاید دوسرے استاد آئیں، پھر انشاءاللہ اتوار پیر چھٹی ہوگی تیاری کے لیے. منگل کو انشاءاللہ ساتھی مغرب یہیں پڑھیں گے. تمام ساتھی آئیں. جو ساتھی بعض غیر حاضرین ہوتے ہیں یا اس طرح، تو لازماً منگل کی پابندی سب نے کرنی. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ، کوئی نہیں. انشاءاللہ آپ حضرات پہنچ جائیں، ہر ساتھی پہنچ جائے. بس جب پہنچیں گے پرچہ آپ کو دے دیا جائے گا. السلام علیکم.